الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. آپ اس کو سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ میرے عزیزو، محرم کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس میں 10 محرم کا دن بڑا مبارک دن ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر دی جائے تاکہ جو باتیں یا فضیلتیں اس کے بارے میں ثابت ہیں ان پر عمل ہو، اور جو باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہیں اور اپنی طرف سے گر رکھا ہے انہیں اختیار نہ کیا جائے، ان سے بچا جائے. اور اگر غلطی سے ان پر عمل ہو گیا ہے تو اس پر توبہ کرے اور آئندہ مکمل طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرے. میرے عزیز، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. یوں تو 12 کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جب اللہ پاک نے آسمان و زمین کو بنایا تھا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے تھے. بہرحال یہ مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اور پھر اللہ پاک نے ہی ان 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہیں. ان کا بڑا درجہ ہے. 4 مہینے کون ہیں؟ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو مسلسل لگاتار ہیں، اور وہ یہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ الگ ہے اور وہ ہے رجب المرجب. یہ 4 مہینے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ محترم، معظم اور قابل قدر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آسمان سے جتنی بھی شریعتیں نازل ہوئی ہیں، ہر شریعت میں اور ہر نبی کے زمانے میں ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا ہے. 4 مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے محترم بنانے اور بتانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. یہاں تک کہ پچھلی شریعتوں کے اندر ان 4 مہینوں میں لڑنا بھی حرام تھا. جنگ و جدال اور کفار سے جہاد تک ممنوع تھا. سال کے 8 مہینوں میں جہاد ہو سکتا تھا، لیکن ان 4 مہینوں میں کفار سے لڑنا بھی حرام اور ممنوع تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ مہینے کس قدر قابل قدر اور احترام کے ہیں. میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی شریعت میں بھی ان کا احترام باقی رہا. جو آیت
قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ان کا یعنی ان مہینوں میں ان کا محترم ہونا بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ البتہ اس شریعت میں ایک حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ وہ ایک حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر ان 4 مہینوں میں کافروں سے لڑنا حرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہے، لیکن ان کا محترم ہونا، قابل قدر ہونا اب بھی باقی ہے۔ ان کے قابل احترام ہونے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں کے اندر نیک کاموں کی طرف خصوصی توجہ دے گا اور عبادت کی طرف خاص دھیان دے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے گا، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سال کے باقی 8 مہینوں میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق ہوگی اور زیادہ سے زیادہ وہ دین کے قریب ہوگا اور اللہ کی رضا کے کاموں میں مشغول رہے گا۔ میرے دوستو، جہاں ثواب زیادہ وہاں گناہ بھی زیادہ۔ یہ بات ذہن میں بیٹھا لیجئے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جس طرح یہ ماہ عبادت کے لیے بطور خاص ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی بطور خاص ہیں، کیونکہ جو زمانہ محترم ہوتا ہے یا جو جگہ محترم ہوتی ہے وہاں جس طرح نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ رمضان مبارک کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص الخاص مہینہ ہے، اس میں نیک کاموں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف میں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت سخت ہے۔ نیز جس طرح عام بازار یا گھر میں گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن وہی گناہ اگر کوئی مسجد میں آ کر کرے تو اور سخت گناہ ہے، اور وہی گناہ خانہ کعبہ میں جا کر کرے تو اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ لہذا جو ان 4 مہینوں میں گناہ کرنے سے پرہیز نہیں کرے گا اور خدا نخواستہ گناہ کرے گا، گناہ میں ملوث ہوگا، تو محترم مہینوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوگا، جس میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں اور باقی 3 مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایسے آدمی کو سال کے باقی 8 مہینوں میں بھی گناہ سے بچنے کی زیادہ توفیق ہو جائے گی۔ جو شخص گناہ سے بچے گا، ایسا آدمی 8 مہینے بھی گناہ سے بچنے کا توفیق ملے گا اسے۔ تو میرے عزیزو، ماہ محرم ہجری سن یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ یہ عربی تاریخ یا عربی مہینہ جسے ہجری سن بولتے ہیں، اسے یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ ماہ محرم سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے، جس کو سن ہجری کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اپنی اسلامی تاریخ یاد رکھنا اور اپنے عمل میں لانا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کچھ مسلمان اس پر عمل کر لے اور کچھ عمل نہ کرے تو سب کے سب گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کسی مسلمان میت کا کوئی شخص بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو وہاں کے جتنے مسلمان ہیں جہاں کا وہ جنازہ ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، لیکن اگر وہاں کے رہنے والوں میں سے 2 3 یا 10 نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔
لیکن جن 2 3 یا 10 افراد نے نماز جنازہ پڑھی ہے ان کا نماز جنازہ پڑھنا بہتر ہے ان لوگوں کے جنہوں نے نہیں پڑھی۔ بہرحال جو لوگ اسلامی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں وہ فرض کفایہ کو ادا کرنے والے ہیں، ان کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ جو عمل کرنے والے نہیں وہ اس ثواب سے محروم ہوں گے اگرچہ ان کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد رکھنی چاہیے اور اپنے معاملات میں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ فرض کفایہ کا درجہ سنت مؤکدہ سے اور واجب سے بڑھ کر ہے۔ ذرا سوچو ہم لوگ کتنی بڑی کوتاہی میں مبتلا ہیں کہ فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے مسلمان ادا کر لیں تو ہم جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کریں، چھوڑ دیں۔ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ انہوں نے کسی عمل کو فرض عین کیا اور کسی کو فرض کفایہ کر دیا۔ اگر ہر فرض عین ہوتا تو ہر ایک کا عمل کرنا ضروری ہوتا اور جو اس پر عمل نہ کرتا وہ گنہگار ہوتا۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چند اعمال ایسے کر دیے کہ بعض آدمی عمل کر لے تو باقی لوگ گناہگار نہیں ہوتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مگر اللہ کی رحمت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عمل بالکل ہی چھوڑ دے جیسا کہ چھوڑا ہوا ہے۔ اس زمانے میں لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ اسلامی تاریخ لکھنا اس کے عمل میں نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسلامی تاریخ کو رواج دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اپنے اپنے خطوط، اپنے کاغذات اور اپنے حساب و کتاب میں اسلامی تاریخ کو فوقیت دے۔ ضمناً انگریزی تاریخ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر انگریزی تاریخ کو اگر نیچے اور اسلامی تاریخ کو تاج کی جگہ رکھیں، یعنی اوپر اس کو سرتاج بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اسلامی تاریخ پر جو فرض کفایہ ہے خوش اسلوبی کے ساتھ عمل ہوتا رہے گا اور اس پر عمل کرنے اور اس کو زندہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور دنیا کے حساب و کتاب اور لین دین میں اگر انگریزی تاریخ نیچے اور تابع رہے تو اس میں حرج نہیں ہے، یعنی عربی تاریخ کو اوپر رکھا جائے، انگریزی کو نیچے۔ آپ غور کیجئے دوسرے عرب ممالک میں عربی تاریخ کا رواج ہے الحمدللہ۔ وہاں سرکاری سطح پر بھی پہلے اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے، پھر نیچے انگریزی تاریخ درج ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آج ہم اس نیت بلکہ پختہ عزم کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ کل سے ہم اسلامی تاریخ کو اختیار کریں گے تاکہ یہ فرض کفایہ ہم سے زندہ ہو اور ہم اس فرض کفایہ کو عمل میں لا کر اسلامی تاریخ کو زندہ کریں اور فرض کفایہ پر عمل کریں اور اس کے اجر و ثواب کے مستحق بنے۔ آپ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے یہاں اسلام کے قلعے ہیں وہ قلعے کیا ہیں؟ وہ مسجد اور مدرسے ہیں، اسلام کے قلعے مانے جاتے ہیں۔ یہاں بھی اسلامی تاریخ سے ہم بہت کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اماموں کو، اپنے مدرسین کو جب تنخواہ دیتے ہیں تو عربی تاریخ اختیار کرتے ہیں، انگریزی تاریخ اختیار کرتے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں جو اسلام کا مرکز ہے، جہاں سے ہمیں دین کی باتیں ملتی ہیں، وہاں بھی اسلام پر نہیں، اسلامی تاریخ کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم نحوست نہ جانے۔ اس مہینے میں
ایک بات عرض کرنی یہ ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے، اور آج سے نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، بلکہ جب سے اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنی شریعتیں نازل فرمائی ہیں اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس وقت سے محرم کا مہینہ قابل قدر، قابل احترام اور قابل عزت مہینہ ہے۔ اب ہمارے زمانے میں اللہ بچائے شیعوں کے اثر کی وجہ سے یا اس کو منحوس سمجھا جانے لگا ہے۔ اس مہینے میں ہم شادی بیاہ کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں ہم شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے 10 محرم کی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، 10 محرم، ماہ محرم میں 10 تاریخ جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، یہ بھی خاص دن ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ اس پورے مہینے کا دل ہے، اور پچھلی شریعتوں میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور اسلام کے شروع میں بھی جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، 10 تاریخ کا روزہ فرض۔ جب اللہ پاک کی طرف سے رمضان شریف کے روزے مسلمانوں پر فرض ہو گئے تو محرم کے روزے کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا، البتہ اس کا مستحب اور پسندیدہ سنت ہونا اب بھی باقی ہے، اس کا ادب بھی باقی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے، اس پر ہمیں ابھارا کرتے تھے، اور اس کی اہمیت ہمیں بہت تاکید سے سمجھاتے تھے۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ ہمیں نہ حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے، اور نہ اس کی زیادہ تاکید فرماتے، اس لیے کہ محرم کی 10 تاریخ خاص تاریخ ہے اور خاص دن ہے۔ یوم عاشورہ کی 2 فضیلت احادیث سے ثابت ہیں، جس میں ایک فضیلت تو اس دن کا روزہ رکھنا ہے، جس سے جو متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں خلاصہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمایا، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق آب کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ہم موسیٰ علیہ السلام کے سے زیادہ قریب ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور ان کے سے زیادہ حقدار بھی ہیں، لہذا ہم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام اور حکم فرمایا، اور فرمایا کہ آئندہ سال سے 2 روزوں کا اہتمام کر لیا جائے، 9-10 کا یا 10-11 ایک روزے بڑھا دیا جائے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان مہینے جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس کو ہم اس کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور گناہوں سے خاص بچنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔